ہر سال اللہ تعالیٰ انسان کو ایک یا دو بار آزمائش کے اندر مبتلا ضرور کرتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اوپر سال میں ایک یا دو آزمائشیں آتی ہیں، کسی کے اوپر بڑی آزمائش، کسی کے اوپر چھوٹی آزمائش۔ اور یہ جو زکام والی آزمائش ہے یہ تو ہر انسان پر ہی آتی ہے، اکثر چند ایک ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں، وگرنہ سب کو زکام ضرور لگتا ہے۔ اور زکام کے اندر چھینکیں ہوتی ہیں، تو اور چھینک جب مسلمان کو آتی ہے تو حضور نے فرمایا پھر کہا کرو الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہی وجہ ہے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام کو چھینکیں تو آتی تھی، جمائی نہیں آتی تھی، یہ جو ہم منہ پھاڑتے ہیں سستی کی جو علامت ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام چست ہوا کرتے تھے، چست ہوتے ہیں سست نہیں ہوتے، اس لیے ان کو جمائی بھائی نہیں آتی۔ تو حضور نے فرمایا جب چھینک آئے الحمدللہ پڑھا کرو۔ اور ایک صحابی رسول نے پڑھا الحمدللہ السلام علی رسول اللہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، بھئی جب حضور نے یہ نہیں فرمایا تو کیوں بڑھا رہا ہے، لہٰذا جتنا بتلایا اتنا ہی پڑھو۔ اور جس کو چھینک آئے اور وہ پڑھ لینا الحمدللہ علی کل حال، تو اس کی داڑھ کبھی درد نہیں کرتی، تو جس کو بھی چھینک آئے کم از کم الحمدللہ علی کل حال یہ تو پڑھ لیا کرے، تاکہ آپ کو دانتوں کی اور داڑھوں کی تکلیف نہ ہو۔ تو جس کو زکام ہوا پڑا ہے وہ کیا کرے، وہ تو بار بار الحمدللہ تسبیح لے کر بیٹھا رہے، پھر تو اتنی چھینکیں، پھر تو تسبیح پکڑنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ نہ کہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ اس لیے کہ ایک صحابی رسول نے فرمایا اللہ دنیا کے اندر جتنا مجھے رگڑنا ہے نا رگڑ لو، آخرت کے اندر کوئی رگڑا نہ لگانا۔ تو وہ خشک ہوئے پڑے تھے صحابی رسول، ایسے جیسے لکڑ ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، اس کی کیفیت دیکھ کر حضور نے پوچھا کیا تم نے کوئی اس طرح کے کلمات تو نہیں کہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تو نہیں کی؟ حضور سمجھ گئے تعریفہم بسیماہم، حضور پیشانی بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو اس نے بتلایا یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے جتنی تکلیفیں دینی ہیں دنیا کے اندر دے دو، آخرت کے اندر نہ دینا۔ حضور نے فرمایا میرا پیارا تو نے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی عافیت کیوں نہیں مانگی، آخرت میں بھی عافیت کیوں نہیں مانگی؟ دنیا آخرت کی عافیت مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا آخرت میں عافیت مانگو۔ تو اس لیے چھینک بیماری ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے بیماری والی نعمت کے بدلے میں صحت والی نعمت عطا فرما، میں کمزور ہوں، خلق الانسان ضعیفہ، لہٰذا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تعریفیں کرتے رہیں گے الحمدللہ آپ پڑھتے رہے تو پھر چھینکیں زیادہ ہوتی رہیں گی پھر۔ تو اس لیے بیماری کی حالت میں، زکام کی حالت میں آپ الحمدللہ نہ پڑھیں، آپ بلکہ اس دوران اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ باقی جو جمائی ہے، یہ جمائی انسان کو جب آتی ہے تو انسان اپنا منہ جس طرح بناتا ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی بگڑی ہوئی شکل نظر آتی ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل خوبصورت بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان کی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب جمائی آئے اگر آپ نماز میں ہوں تو پھر ہاتھ رکھ لیا کرو منہ کے سامنے، منہ پر دایاں ہاتھ رکھ لیا کرو، اور اگر آپ نماز سے باہر ہو تو پھر بائیں ہاتھ کے ذریعے نا اس طرح کر لیا کرو۔ اور ایسا کیوں فرمایا، اس کے اندر لاجک کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لعنت جو ویسے کرتے ہیں نا ہم عرف عام میں، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی کو سیدھے ہاتھ کے ذریعے کیا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے شیطان کو لعنت بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا ہے جس طرح یہ کنکری پکڑ کر ہم پھینکتے ہیں، یہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر جس طرح وہ پتھر پھینکتے ہیں، اسی طرح یہ پتھر پھینکنے کی کیا بن جاتی ہے، علامت بن جاتی ہے، اور اس طرح شیطان کو لعنت جاتی ہے۔ اور باقی نماز کے باہر ہیں تو پھر الٹا ہی ہاتھ کیوں دینا ہے؟ اس کے اندر جو لاجک ہے وہ بعض لوگ یہی نکالتے ہیں کہ جی چونکہ بائیں ہاتھ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، لہٰذا ذرات ہوتے ہیں جراثیم کے، ان جراثیم سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ بائیں سائڈ کو کیا کرو، ترجیح دو، منہ کے قریب لے جاؤ، اور دائیں ہاتھ کے اندر چونکہ یہ جراثیم کے ذرات ہوتے نہیں ہیں، ہوتے بھی ہیں تو ویسے وہ نہیں ہوتے جو بائیں کے اندر ہوتے ہیں، بنسبت بائیں کے دائیں کے اندر کیا ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اس لیے دائیں ہاتھ کیا کر دیا کرو، نماز کے اندر دے دیا کرو۔
تو چھینک آئے الحمدللہ، لیکن بیماری کی حالت میں نہیں، اور جمائی آئے تو وہ بھی جمایا بار بار نہ لیں، نماز کے اندر بڑی جمائی آتی ہے، تو جب آپ کو جمائی آئے نماز سے باہر تو پھر آپ یہ جملہ کہہ دیا کریں انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی تھی، مجھے کیوں آ رہی ہے، میں تو انبیاء کرام کو ماننے والا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی جمائی بھی جاتی رہے گی، آپ کی سستی بھی جاتی رہے گی، آپ کے اندر چستی آ جائے گی۔